السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ٹاپک ایسے سے ریلیٹڈ ہے. پی ایم ایس میں یا سی ایس ایس میں آپ جب ایسے لکھتے ہو تو اس کا ٹاپک آتے ہیں اور اس میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو آج کا ٹاپک ہے انفلیشن ان پاکستان. انفلیشن کہتے ہیں مہنگائی کو. یہ ٹاپک امپورٹنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ آج کل یہ مسئلہ کافی زیادہ بنا ہوا ہے اور اب پی ایم ایس کے ایگزامز بھی ہونے ہیں اس سال میں ہی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹاپک کو کیسے لے کے چلتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اندر آپ سے جسٹ ایک جنرل سے ٹاپک ہے کہ انفلیشن ان پاکستان. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو جس طرح سے بھی ایزیلی لے کے چل سکتے ہو. اس میں کوئی ٹپیکل وے میں نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے صرف میئرز بتانے ہیں, آپ نے صرف ریکمنڈیشنز بتانی ہیں, کازز بتانے ہیں. آپ ہر ایک چیز بتا سکتے ہو اس کے اوپر. آپ ڈیفینیشن دو گے, آپ اس کے امپیکٹس کے اوپر بات کرو گے کہ جب مہنگائی آتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بتاؤ گے کہ کون کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے, اور پھر آپ یہ بتا سکتے ہو کہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو آلریڈی لیے جا چکے ہیں اور کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن کو لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اوورآل آپ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرو گے, ڈیفائن کرتے جاؤ گے. تو سب سے پہلے جب بھی کوئی ایسے آپ سٹارٹ کرتے ہو تو اس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے. انٹروڈکشن, ٹھیک ہے, میں ساتھ ساتھ ٹائپ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں لکھنے میں آسانی ہو, تو اس لیے میں ساتھ ٹائپ کر رہا ہوں. اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد جب بھی کوئی ٹاپک ہے, اب یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انفلیشن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, انفلیشن, ڈیفائننگ انفلیشن. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس جو اب نیکسٹ ہم نے لے کے چلنا ہے, تو ہم نے انفلیشن کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دینا ہے اور کچھ نہ کچھ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی بتانی پڑے گی. ہمیں بتانا ہے نا, ثبوت دینا ہے کہ انفلیشن ہے, تبھی تو ہم بتائیں گے کہ پھر امپیکٹس کیا ہیں اور کازز کیا ہیں اور سب کچھ بتائیں گے. تو ہمیں وہ پروف دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پہلے تو ہمیں ایک مین ہیڈنگ دینی پڑے گی, ایکسٹینٹ آف انفلیشن ان پاکستان. ٹھیک ہے, ایکسٹینٹ آف انفلیشن ان پاکستان. ایکسٹینٹ میں ہم کچھ چیزیں بتائیں کہ مثلا سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈیکڈ وائز رپورٹ دیں گے کہ مثلا 1985 سے لے کے 2023 تک یا 2022 تک جو ہے ڈیکڈ وائز کیا ریٹ رہا ہے انفلیشن کا, کیا شرح رہی ہے. اس کے بعد ہم اس کی پریزنٹ سچویشن بتائیں گے, موجودہ جو ہے ہمارے کچھ اس میں اسٹیٹسٹکس دینے ہوتے ہیں, ڈیٹا دینا ہوتا ہے کہ موجودہ ہماری انفلیشن کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اس کا کمپیریزن کریں گے باقی ممالک کے ساتھ, کمپیریزن ود ادر کنٹریز. ٹھیک ہے, اس کا ہم کمپیریزن کریں گے کہ جو باقی ممالک ہیں وہ ہم کمپیریزن یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, یا جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم کمپیریزن کر لیں گے. اب یہاں تک تو بات سمجھ آ جاتی ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ کیا آئے گا جی, کہ ہم نے اس کے امپیکٹس کے اوپر بات کرنی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں یا کس کس سیکٹر میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایک مین ہیڈنگ آئے گی, این اوور ویو آف ڈیلیٹیریس امپیکٹس آف انفلیشن. ٹھیک ہے, اوورآل ہمارے پاس کیا کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. امپیکٹس کو آپ ڈفرینٹ وے میں جو ہے وہ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہو. مثلا ہمارے پاس سوشل امپیکٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اکنامک امپیکٹس ہو سکتے ہیں, میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا. اس کے بعد ہمارے پاس پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو امپیکٹس ہو سکتے ہیں, سیاسی طور پہ کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سوشل امپیکٹس میں کیا ہے اور باقی اکنامک میں کیا ہے. سارا کچھ سوشل کہتے ہیں سماجی کو. مثلا مہنگائی آئے گی تو کیا ہوگا, غربت بڑھے گی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا, انکریز ان پوورٹی. ٹھیک ہے, اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, سب سے پہلے کیا ہوگا, غربت آئے گی. مہنگائی آئے گی تو غربت آئے گی. اچھا, جب غربت آئے گی تو ایک ڈپریشن آئے گا, انریسٹ آئے گا, جس کو ہم کیا بولیں گے, سائیکولوجیکل انریسٹ. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل انریسٹ آئے گا. سائیکولوجیکل انریسٹ جب آئے گا تو
اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا مہنگائی کی وجہ سے. یہ بھی ایک سوشل اس میں آ جاتا ہے, ڈیٹیریوریشن آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, جب آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کی ہیلتھ پہ پڑتا ہے اور ایجوکیشن پہ پڑتا ہے. تو کیا ہم لکھیں گے؟ نیگیٹو impacts on health and education of the general public. ٹھیک ہے. اچھا, جب دیکھیں مہنگائی آئی, غربت آئی, ڈپریشن آیا, سائیکولوجیکل انریسٹ آیا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈسٹرب ہو گیا, آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن پہ جب ایک امپیکٹ پڑا, تو جب ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو زیادہ امپیکٹ ہے وہ کس پہ جاتا ہے؟ ان لوگوں پہ نا جو جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے. یقیناً پیسے والوں پہ بھی جاتا ہے لیکن زیادہ امپیکٹ ان پہ جائے گا جو غریب لوگ ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ کلاس ڈسپیرٹی, کلاس ڈفرینسز ڈیولپ ہوگی. انکریز ان کلاس ڈسپیرٹی. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کلاسز, مزید وہ ڈسپیرٹی بنے گی اس میں کہ اپر کلاس, لوور کلاس, امیر اور غریب اور اس طرح سے چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. اور جب یہ سارا کچھ ہوگا, مہنگائی کی وجہ سے غربت آئی, انریسٹ آیا, لیونگ سٹینڈرڈ ڈسٹرب ہوا, پھر آپ کی ہیلتھ, ایجوکیشن, کلاس ڈفرینس ڈیولپ ہوا, تو آخر میں کس چیز نے بڑھنا ہے؟ جرم نے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کرائم ریٹ بڑھ جائے گا, انکریز ان کرائم. تو یہ سارے امپیکٹس ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے؟ سوشل امپیکٹس ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں اکنامک امپیکٹس. ٹھیک ہے, کہ مثلا معیشت کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے مہنگائی کے. تو دیکھیں, ایک سیونگ ریٹ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہاؤس ہولڈ لیول پہ ہوتا ہے, گھریلو, جس کو ہم ڈومیسٹک کہہ سکتے ہیں, اور ایک نیشنل لیول پہ ہوتا ہے جو آپ کی ایک حکومت ہے وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ ڈیکریز ان نیشنل سیونگ ریٹ. ٹھیک ہے. سیونگ ریٹ کم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ اس کے اوپر کافی امپیکٹ پڑیں گے. ہماری جو جیسے سڑکیں بنتی ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں وہ کچھ نہیں ہو سکے گا کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ ہی نہیں بچے گا اس طرح سے, تو مسئلے بنیں گے. ڈیلیٹیریس امپیکٹس آن دی ڈیولپمنٹ سیکٹر. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب اس طرح سے ہوگا معیشت, دیکھیے جب لوگوں کے پاس پیسہ ایک تو ہے نہیں, مہنگائی زیادہ ہے, اور پھر اس سے سارا کچھ, اور دوسرا یہ ہوگا کہ کوشش کی جائے گی کہ ٹیکس کو ایویڈ کیا جائے, ٹیکس نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو انکریز ان ٹیکس ایویژن. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی اوور آل ایکسپورٹس پہ افیکٹ پڑے گا, سیونگ ریٹ پہ افیکٹ پڑے گا, ڈیولپمنٹ سیکٹر نہیں کام کرے گا, پیسہ نہیں ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اس کے بعد سب سے اینڈ پہ کیا ہوگا کہ ٹیکس ایویژن شروع ہو جائے گی, ٹیکس دینا بند کر دیں گے لوگ. اچھا, اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو امپیکٹس. دیکھیں سیاسی طور پر جب بھی مہنگائی آتی ہے تو سیاسی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے جو اس ٹائم موجود ہے, جو جس کے ہوتے ہوئے مہنگائی ہو رہی ہے, وہ اس میں ایک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ انکریز ان پولیٹیکل انسٹیبلٹی. مطلب وہ ایک اچھے فیصلے نہیں کر سکتی. ابھی آج کل ہی دیکھ لیں, کیونکہ یہ لیکچر 21 فیب 2023 کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں, تو ابھی دیکھیں نا, چاہے وہ ایک علیحدہ سا ایک ڈیبیٹ ہے کہ جی وہ امپورٹڈ ہے یا کیا نہیں ہے, لیکن مہنگائی جب بھی آئے گی تو حکومت اچھے فیصلے نہیں کر سکتی اور انسٹیبلٹی آتی ہے. مطلب ایک مہم شروع ہو جائے گی کہ جی حکومت ختم کریں اور نئی حکومت آنی چاہیے. لائک اس طرح سے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, کوئی بھی حکومت ہو, پی ٹی آئی یا نون ہے, جو بھی ہے. اچھا, اس کے بعد جب یہ انسٹیبلٹی آئے گی تو جو حکومت کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی, کیونکہ جو وہ کام کرنا چاہ رہی ہے وہ حکومت نہیں کر سکتی, بلکہ اب اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنی حکومت کیسے بچانی ہے اور خود کو سیو کیسے کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ ڈائیورٹیڈ, یہ اب امپیکٹ ہے اس کا, ڈائیورٹیڈ اٹینشن آف دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. ڈائیورٹیڈ اٹینشن مطلب ہے کہ جو وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہی تھی حکومت, جو فیصلے لینا چاہ رہی تھی, وہ اب جیسے اب آئی ایم ایف سے قرضہ لینے میں پرابلم ہو رہی تھی حکومت کو, کیونکہ ان کو لگا کہ ہم اگر ایسا کریں گے, ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں تو مہنگائی ہمیں کرنی پڑے گی, جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, باقی چیزوں کی, تو وہ اٹینشن ان کی اور طرف چلی جائے گی اور ایک انسٹیبلٹی آئے گی.
अच्छा, उसके बाद क्या होगा? डिस्टर्बेंस इन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ला कानूनियत हो जाएगी। अब वो आप देख रहे हैं आजकल, मतलब इसमें एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि आपके जो शहर में या आपके इलाके में क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लोग महंगाई की वजह से चीज़ें छीनना शुरू कर देंगे। और फिर हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज इन करप्शन। करप्शन वैसे ही खैर ज़्यादा है, लेकिन जब महंगाई आती है तो करप्शन अच्छी खासी बढ़ जाती है। और ये सारा कुछ जब हो रहा है कि जी आपकी स्टेबिलिटी भी आ रही है, आपकी डाइवर्टेड टेंशन भी है, ला कानूनियत है, करप्शन बढ़ गई है, तो जो बाकी ममालिक हैं वो उस कंट्री को कैसे देखेंगे जहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है? वो उसका जो इमेज है वो ख़राब हो चुका होगा, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे क्या पॉइंट देंगे? इट डिटीरियोरेट्स इमेज ऑफ स्टेट, ठीक है, उस रियासत का जो इमेज है वो तबाह हो जाएगा। तो ये हमारे पास आगे हमारे इम्पैक्ट्स कि जी जब महंगाई होगी तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे सोशल इम्पैक्ट्स हैं, गुर्बत, अनरेस्ट आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड डिस्टर्ब होगा, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, क्लास डिस्पैरिटी, उनमें फ़र्क बढ़ेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा। उसके बाद अगर मईशत के लिहाज से देखें तो हमारी सेविंग रेट कम होगा, हमारे जो एक बिलियन डॉलर्स हैं जितने भी हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज नहीं कर सकते ना हम उसको, कम हो जाता है हमारे पास। हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है अगर स्टेट लेवल पे तो हम वो नहीं कर सकते। उसके बाद टैक्स इवेजन हो जाएगा, डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट की स्पेलिंग ठीक नहीं है, इम्पैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स देखें तो हमारे पास इंस्टेबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, ला कानूनियत है, करप्शन है, सारा कुछ है। अब हमारे पास नेक्स्ट मेन हेडिंग आ जाती है कि जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ अवामिल होंगे, कुछ कॉजेज़, कुछ फैक्टर्स होंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट मेन हेडिंग क्या आनी चाहिए? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। क्योंकि हमारा टॉपिक पाकिस्तान से रिलेटेड है तो हम उसके ऊपर ही रहेंगे। जैसे ये है ना इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, तो हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे, इसलिए हम अपने मेन हेडिंग, ये मेन जो है पॉइंट, उसमें पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। देखें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखें सबसे पहले जो है वो है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आपकी जब करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, आपकी मसलन अगर हम कहते हैं कि जी डॉलर 260 रुपये, 220 रुपये का था, फिर 240, 260 पे चला गया, तो आप डीवैल्यूएशन हुई है। डीवैल्यूएशन होगी तो आपने जो भी चीज़ बाहर से मंगवानी है, अगर पहले वो 220 रुपये की आपको मिल जाती थी तो आप 260 की मिलेगी जब आप इंपोर्ट करते हो। जब आप इंपोर्ट करोगे और वो चीज़ महंगी मिलेगी तो फिर उसका जो है ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से महंगाई आएगी। यकीनन जब आप इंपोर्ट महंगी करोगे तो जो आगे एक आम आदमी तक वो चीज़ जाएगी तो वो महंगी होके जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फैक्टर है? इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल। ऑयल की कीमत जब बढ़ती है तो उसकी वजह से भी महंगाई आती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एनर्जी क्राइसिस। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आउटलाइन ही बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एक पूरा ऐसे है 2500 वर्ड्स का, तो डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन एनर्जी क्राइसिस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है होर्डिंग एंड स्मगलिंग, ठीक है। जब चीज़ें स्मगल होके जाती हैं या उनको ज़ख़ीरा किया जाता है तब भी महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉज है कार्टेल्स। कार्टेल्स कहते हैं जो मसलन अगर यहाँ पे 10 रेडी वाले मौजूद हैं और वो कहते हैं जी कि हमने कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फ्रूट जो है वो 100 रुपये किलो ही बेचना है, और एक गैंग सा बन जाता है जी कि इनमें से कोई बंदा, कोई शख्स जो है वो 90 या 95 रुपये की वो चीज़ नहीं सेल करेगा बल्कि हम 100 रुपये की ही देंगे। तो एक ग्रुप बन जाता है, जैसे हमारे मुल्क में शुगर माफिया है या बाकी ग्रुप्स बने हुए हैं जो चीनी, आटा या गंदम महंगी कर देते हैं, फिर वो कार्टेल्स हैं, ग्रुप बन जाते हैं। उन ग्रुप्स के साथ डील करना हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर वीक कंट्रोल प्राइस मैकेनिज़्म। ये हुकूमती लेवल पे एक मसला है कि जो है हमारे पास कंट्रोल प्राइस जो मैकेनिज़्म है वो इतना अच्छा नहीं होता। वो लोग खुद ही इतने ठीक नहीं होते किसी को ठीक कर सके, ठीक है। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे अब सैलाब के टाइम में ऐसा हुआ है कि हमारी जो बेसिकली हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है पाकिस्तान। तो जब भी कोई कैलेमिटीज़ आती हैं तो
آپ کی جو زراعت کا شعبہ ہے خاص طور پہ وہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر وہ چیز مہنگی ہو کے ملتی ہے آپ کو. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انکنٹرولڈ پاپولیشن گروتھ. جب ہمارے پاس آبادی زیادہ ہو جائے گی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, اور ڈیمانڈ جب بڑھے گی تو پھر مہنگائی بھی اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس اب نیکسٹ پوائنٹ کیا آ جاتا ہے کہ اب کچھ سٹیپس ہیں جو کہ لیے گئے ہیں ڈفرینٹ لیول پہ, تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈفرینٹ سٹیپس ٹیکن بائی گورنمنٹ فار دا کنٹرول آف انفلیشن ان پاکستان. ٹھیک ہے, یہ ہماری مین ہیڈنگ ہے. اب اس میں دیکھا جائے تو کچھ قوانین بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, چیزیں موجود ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. قانون بنائے گئے ہیں, وہ لکھ لیتے ہیں ہم. مثلا ہمارے پاس نمبر 1 پہ ہے دا اسینشیل کوموڈیٹی ایکٹ 1957. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ایک لا ہے وہ ہے کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفٹنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977. ہولڈنگ ایکٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اپنا کام کرتی ہیں. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ ECC ہے. ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پھر نیکسٹ جب بھی ایسے کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ کیمپینز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو حکومت ایک اور کام بھی کرتی ہے, وہ سبسڈیز دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو انفلیشن ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. اس کو یہ سب پوائنٹس میں آ جاتا ہے تو اس کو سب پوائنٹس بنا دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ جو سٹیپس ہیں جو کہ حکومت لے چکی ہے. اب لاسٹ ون ہمارے پاس کیا ہوگا جی, ریکمنڈیشن. سارا مسئلہ ہم نے دیکھ لیا, انفلیشن ہوتی کیا ہے, کس حد تک انفلیشن ہے, اس کے امپیکٹس کیا, اس کے کازز کیا. تو یقیناً ہم نے کازز کو جب ریڈیوس کرنا ہے یا ایلیمینیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ میئرز یا کچھ ریکمنڈیشنز لینی پڑیں گی. تو ہمارے پاس کیا ہوگا, ریکمنڈیشنز فار دا ایلیمینیشن آف انفلیشن فرام پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک ٹرک ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے کازز ہیں, یہ والے جو فیکٹرز ہیں, ان کو اپوزٹ لے کے چلو تو وہ آپ کی ریکمنڈیشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ کا اگر یہاں پہ ہے کہ جی انرجی کرائسس ہے تو انرجی کرائسس کو آپ روک دو گے, کم کرو گے. اگر ہورڈنگ سمگلنگ ہے تو اس کو روکو گے. اگر پرائس میکنزم اچھا نہیں ہے تو اپنے گورننس سسٹم کو اچھا کرو گے. ٹھیک ہے. کیلیمیٹیز ہیں تو اس کے لیے کچھ پہلے سے میئرز لے کے رکھو گے. پاپولیشن گروتھ ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا, ایلیمینیشن آف انرجی کرائسس. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ایک تجویز ہے وہ ہے امپرومنٹ ان ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر فار دا کنٹرول آف ہولڈنگ, یا اس کو ہم ایک ہی اس میں لے آتے ہیں, اسمگلنگ. اور تھرڈ پہ آپ کے کارٹلز سے, جن کی میں اگزامپل دے چکا ہوں, جیسے شوگر مافیا کی میں نے بات کی تھی. اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم میئرز کچھ لیں ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. تو کیا ہوگا, اسپیشل انیشیٹوز فار دا پروٹیکشن آف ایگریکلچر سیکٹر. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم مہنگائی کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جب یہ سارا ہم آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں تو مین جو لاسٹ میں ہمارے پاس کیا ہوگا, اس کا نتیجہ, اس کا کنکلوژن ہم نے وہ بتا دینا ہے
کہ ہم نے اس سارے ایسے میں کیا کچھ ڈسکس کیا. بیسیکلی اس کا ایک کرکس بتا دیتے ہو کہ اس ایسے میں ہم نے کیا کیا بات کی ہے. تو یہ ہے جی آپ کا آج کا ٹاپک، انفلیشن ان پاکستان. تو اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، اس کو لکھیں بار بار اور پوائنٹس بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کی ڈیفینیشن بھی، اور جو میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے اس سب کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.